اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، آپ کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بغداد کے ایک عالم نے 700 سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ایک منظوم کتاب لکھی، جس میں 40,000 عربی اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو آخری شعر لکھا تو اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے: تھکی ہے فکر رسام مدح باقی ہے، قلب آبلا کا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حق بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات آتی ہے تو مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب نقشہ کھینچا۔ فرمایا کہ ہماری آقا کی دنیا میں آمد کا نقشہ عجیب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ جب میرے پیغمبر کا تذکرہ فانی بدایوں کے سامنے ہوا تو آواز آئی، بدلا ہوا تھا رنگ گما کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ زبر علی خان کے سامنے ہوا تو آواز آئی، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوا تو آواز آئی، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا جنہوں نے در یتیم لکھی تو آواز یوں آئی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ایک غیر مسلم شاعر کے سامنے ہوا تو آواز آئی، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، ستے چہروں کا رنگ اترا، بجے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو آواز آئی، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اور نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلا آلی کمالی جمالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمدی منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی۔ وقت کے تمدانی کے پیش نظر اب میں اپنی تقریر کو ارشاد کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہزار بار بشویم دین از مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دین از مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے عبیس وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.